نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد معزز سامعین سامعات، گزشتہ جمعہ میں اصلاح معاشرہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گزشتہ جمعہ کی چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں تو آگے وہیں سے شروع کریں گے۔ جناب لقمان علیہ السلام کی وصیت اور نصیحت اپنے بیٹے کو، حقیقت میں یہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑی اہم نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو لقمان علیہ السلام کا انداز تکلم جو ہے، وعد و نصیحت کا جو انداز ہے، وہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی احسن ہے۔
بہت ہی نرمی والا ہے اور بڑی مٹھاس والا ہے۔ کیا کہا؟ یا بنیہ، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ یہ جو بنی لفظ ہے یہ بھی عرب کا انداز تکلم میں سے ایک بہترین انداز ہے کہ بیٹا بڑا ہی تھا لیکن اس کو پیار اور محبت کے ساتھ احسن انداز سے بلایا، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے بھی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والدین کو، اپنے والد کو بلایا تو بڑے ہی احسن انداز سے بلایا، یا ابتی۔ اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں تو بھی یہی انداز تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک۔ تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ واعظ کو، نصیحت کرنے والے کو اپنے انداز کو احسن رکھنا چاہیے، بہترین کر کے پیار محبت والا انداز، اخلاق والا انداز اور چاشنی والا انداز اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے نصیحت کی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی توحید سمجھائی، اس کے بعد اللہ کی توحید کے بعد والدین کے حقوق بیان کیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی قدرت اور علم کے کمالات جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھے۔ آخر میں ادب و آداب بھی سکھایا، اس سے پہلے احکامات سکھائے کہ تجھ پر کون کون سی چیزیں واجب اور لازم ہیں۔ وہ یہاں سے شروع کیا، یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، ایک قاعدہ کلیہ ہے، ما لا یتم الواجب فہو بہ واجب۔ جس چیز کے ساتھ واجب ادا ہوتا ہے وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جناب لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی واجب ہوگی کہ ان دونوں چیزوں کا علم سیکھنا بھی واجب ہوگا۔ آپ کہیں کیسے پتہ چلا بھی یہاں سے علم سیکھنا واجب ہے؟ تو بتائیے، جس بندے کو امر بالمعروف کا معلوم نہیں ہے کہ امر بالمعروف ہے کیا چیز، نیکی ہے کیا چیز، وہ کسی کو نیکی کیا سکھائے گا؟ کسی کو اگر حرام و حلال کا پتہ نہیں ہے وہ کسی کو حلال و حرام کیا بتائے گا؟ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں۔ نماز کا دار و مدار، نماز واجب ہے ہم پر، یہ واجب کیسے ادا ہوگا؟ کیوں جی؟ یہ فرض کیسے ادا ہوگا؟ طہارت کے ساتھ، تو پتہ چلا طہارت بھی واجب ہے۔ پھر وضو کے ساتھ، تو پتہ چلا وضو کرنا بھی واجب ہے۔ ان دو واجبات کو پورا کریں گے تو نماز کا جو وجوب ہے، نماز کے جو فرض ہے وہ ہم سے ادا ہوں۔ اب نماز کیسے ادا ہوگی؟ جب اس کا علم ہوگا، اس کی معرفت ہوگی، تو پتہ چلا نماز کا علم حاصل کرنا بھی ہر شخص پر، ہر مسلم پر واجب ہے کہ وہ نماز سیکھے، وہ سمجھے کہ نماز ہے کیا چیز۔ تو جناب لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت سے یہ بھی پتہ چلا کہ امر بالمعروف
نہی عن منکر کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ وجوب بغیر علم کے ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کو اپنے ماننے والوں پر فرض قرار دے دیتا ہے، ضروری قرار دیتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، مسواک کا ایک بالش سے بڑا ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور فلاں چیز جو ہے یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نیکی ہے کیا چیز، نیکی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے فرض نہیں کیا، جب علم حاصل نہ ہو اور نیکی کی دعوت دینے بندہ چل پڑے تو خواہ کی چیزیں واجب کرتا جائے گا۔ وہ اللہ نے واجب نہیں کی، اللہ نے فرض نہیں کی، اس کے پیارے رسول نے بھی فرض نہیں کی، لیکن یہ مفتی صاحب، یہ دعوت و تبلیغ کرنے والا، یہ ہر چیز کو ہی فرض کیے جا رہا ہے۔ اور جو نہی عن المنکر ہے یہ بھی ایسے ہے، بتائیے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول نے کون کون سی چیز کو حرام کیا ہے۔ یہ بندہ، ہر بندے کے اوپر تو نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے، پوچھ لو بھی کدھر ہے؟ اب پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز حرام ہے۔ اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کرنے کے لیے علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ آج کل لوگ کیسے فتوے دیتے ہیں، لوگ کیسے فتوے دیتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور علم نام کی شے کوئی نہیں پلے۔ ایک شخص ایک مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ لوگ کیسے کیسے اس دعوت و تبلیغ کے نام پر کیسی کیسی جالتے پھیلاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا ایک دوست ہے، وہ جب بھی بیوی کا نام لیتا ہے، بیوی کا ذکر آتا ہے تو کہتا ہے والدہ ماجدہ نے کہا۔ کیا کہتا ہے؟ والدہ ماجدہ نے کہا۔ ہم والدہ ماجدہ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو، ماں کو ہی کہتے ہیں نا۔ کہتے ہیں مفتی صاحب بتائیے اس کا نکاح باقی ہے یا نہیں ہے؟ مفتی صاحب نے کچھ تحقیق نہیں کی، کچھ سمجھا نہیں، فتویٰ دے دیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا جی۔ اس نے بیوی کو والدہ ماجدہ کہہ دیا، نکاح ٹوٹ گیا جی۔ اب یہ بندہ اپنے دوست کو کہتا ہے بھئی آپ کا تو نکاح ٹوٹ گیا، آپ بیوی کو والدہ ماجدہ کہتے۔ وہ بندہ سمجھدار تھا، اس نے ان کی باتوں کا نوٹس نہیں لیا، اس نے کہا چلنے دو، آپ کو کیا پتا۔ پھر کچھ دن بعد اس نے بات کی تو یہی کی، والدہ ماجدہ نے کہا، اور ہر شخص کے پاس جب خبر ملتی ہے، بات آتی ہے، وہ اس کو بغیر تحقیق کے، بغیر سمجھے یہ کوشش کرتا ہے اس کو آگے پھیلایا جائے۔ پھر فتویٰ لینے آ گیا، اس نے کہا بھائی اس کا بائیکاٹ کر دو، بائیکاٹ کر دے، اس کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دے، یہ بندہ جو ہے وہ نعوذ باللہ غلط کام کر رہا ہے، اپنی بیوی سے ملتا ہے، نکاح ٹوٹ گیا، ان کا تو جو ملنا ہی حرام ہے۔ مانتا ہے، سمجھاتے ہیں بھائی آپ یہ لفظ نہ کہا کر۔ پھر آخر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس جو ہمارا دوست ہے، جو شخص اس کو زیادہ جانتا ہے، جس کی یہ بات زیادہ مانتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے فتویٰ لیتے ہیں۔ تو کسی سمجھدار عالم کے پاس گئے،
قرآن و سنت کا فہم اس کے پاس تھا، علم اس کے پاس تھا، دعوت کیسے دینی ہے یہ اس کے پاس تھا، علم کیا ہوتا ہے یہ بھی اس کے پاس تھا، فتویٰ کیسے دیتے ہیں یہ بھی اس کے پاس تھا، حرام کیا چیز ہے، کون کون سی چیز حرام ہے، اس سے فتویٰ لینے چلے گئے۔ بھائی آپ کا ایک مقتدی ہے، آپ کا ایک جاننے والا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے والدہ ماجدہ نے کہا، والدہ ماجدہ نے کہا، اس نے کہا آپ اس کو بلا کے لاؤ، پہلے اس سے پوچھیں گے نا، پہلے اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا یہ جو لفظ بولنا ہے کہ والدہ ماجدہ نے کہا ہے اس کا کیا مطلب، ہونا بھی تو ایسے ہی چاہیے۔ جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی علم کی بات آتی ہے، کوئی حدیث آتی ہے، کوئی آپ کے پاس خبر آتی ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، یہ آیت اس معاشرے میں نازل ہوئی تھی جو معاشرہ بڑا ہی پاک باز تھا، وہ معاشرہ جھوٹ کی پہچان بھی رکھتا تھا، سچ والا معاشرہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ قانون قیامت تک کے لیے بنا دیا کہ تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کر آئے تمہیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کرو۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر ہر بندہ ہر خبر کو پھیلاتا جائے تو پھر جو حال آج ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں ہے، بیوی کے پاس کوئی خبر آتی ہے آپ کے خامن نے دوسری شادی کر لی، وہ طوفان بدتمیزی گھر میں کھڑا کر کے بیٹھ جاتی ہے، خامن سے پیار محبت سے اور اچھے انداز سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتی، کیوں جی ایسے ہی ہے، خبر کسی نے دے دی، کسی دشمن نے پھیلا دی خبر کہ آپ کے خامن نے جو دوسری شادی کی، اب یہ عورت، یہ بہن بھائی اس عورت کے، اس کا والد، اس کی ماں کچھ نہیں سنیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی بات سنیں گے بھی نہیں، ہمیں پتا ہے، بس ہمیں پتا ہے آپ کا، آپ کیا ہیں، ہاں اس کو طرح طرح کے تانے بھی دیں گے اور باتیں بھی بڑی کریں گے اور اپنی بیٹی کو ناراض کر کے گھر بھی بٹھا لیں گے، بعد میں پتا چلا اب دیکھیں انہوں نے جو باتیں کی تھی اس کا اثر کتنا ہوگا دل پر۔ ہاں عربی والے کہتے ہیں جراحات السنانی لہل تیام ولل تام ما جرح اللسان، جو بندہ اس کو زخم لگائے جائیں زبان کے، یہ زخم نہیں مٹتے، تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں، تلواروں کے لگے ہوئے زخم بڑھ جاتے ہیں لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم نہیں بڑھتے، بڑی دیر لگ جاتی ہے۔ آج کل تو لوگ دیکھتے ہیں مجلسیں ہوتی ہیں، سالوں سال پرانی باتیں بھی مجلس میں لے کے بیٹھے، کہتے اس نے مجھے فلاں موقع پر یہ کہا تھا، تو یہ زخم لگائے تھے۔ تو بات کیا کر رہا تھا کہ علم کے بغیر فتویٰ دینا اور علم کے بغیر دعوت و تبلیغ کرنا، یہ جناب لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو کہ آپ نے علم کے بغیر اور سمجھ بوجھ کے بغیر یہ کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ امر بالمعروف واجب ہے اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ یہ واجب کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا، علم کے بغیر آپ کا کام نہیں ہے کہ لوٹا اٹھائیں، بسترا اٹھائیں اور گھر سے نکل پڑے، کہاں جا رہے جی؟ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا تبلیغ کریں گے؟ کیا تبلیغ کریں گے؟ آپ کو تو صحیح نماز پڑھنا نہیں آتی، آپ کو تو صحیح بولنا نہیں آتا، آپ کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، آپ تبلیغ کیا کریں گے؟ نہیں جی، ہمیں یہ بتایا گیا تبلیغ کے جو نا بڑا ثواب ہے، ثواب تو ہے لیکن اس سے پہلے جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ تو حاصل کریں پہلے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں پہلے اس بھائی کو بلا کے لاؤ، اس سے پوچھوں گا، سوال کروں گا، پھر میں آپ کو فتویٰ دوں گا کہ ان کا نکاح باقی ہے یا نہیں باقی۔ بلایا گیا، ہاں جی آپ یہ لفظ بولتے ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں والدہ ماجدہ نے کہا، حالانکہ وہ آپ اپنی بیوی کے بارے میں لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں، والدہ ماجدہ نے کہا۔ انہوں نے کہا جی میں کہتا ہوں، ایسے ہی کہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کی بیٹیاں ہیں؟ ہاں جی ہیں۔ کتنی ہیں؟ میری 3 بیٹیاں ہیں۔
सबसे छोटी बेटी, जी सबसे छोटी बेटी, मुझे बड़ा प्यार है उससे, मैं बड़ा उससे लाड करता हूं। उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम है माजिदा। उसका नाम क्या है? माजिदा। तो बीवी क्या हुई? वालिदा माजिदा, माजिदा की मां। तो कहता तो बीवी का लफ्ज ही था, लेकिन कहता था, ये नहीं कहता था मेरी बीवी ने कहा, वो कहता था माजिदा की वालिदा ने ये कहा। तो क्या इसका मफहूम क्या निकलेगा? जो मेरी बेटी माजिदा है उसकी वालिदा ने ये लफ्ज किया तो बीवी होगी ना। उसने कहा आप बताओ क्या फतवा दूं, निकाह खत्म हो गया ये बाकी है? क्यों जी, हमारे माशरे में क्या है? आप कहीं भी फतवा लेने चले जाए, कोई आपके पास आपको दलील नहीं देंगे, कोई आपको कुरान और सुन्नत की बात नहीं करेंगे, फतवा देंगे आपको। आप कुर्बानी आएगी ना, आप मंडी में चले जाए, जानवर बेचेंगे, हर शख्स ये फतवा देगा जो जानवर बेच रहा है कि नहीं जी कुर्बानी पे खीरा भी लग जाता है। मुझे भी एक ने कहा, मैंने कहा मुफ्ती हैं? कहता नहीं। मैंने कहा फतवा क्यों दे रहा है कि खीरा भी लग जाता है? मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमाया है कि कुर्बानी पे खीरा नहीं लगता, हाँ उसकी शर्त मौजूद है, तो आप क्यों फतवा दे रहे? ऐसे ही जैसे हमारे माशरे में हर शख्स डॉक्टर बन जाता है, हर शख्स हकीम बन जाता है, ऐसे ही हर शख्स मुफ्ती भी बन जाता है। हालांकि ये बहुत हसास मामला है, इतना हसास मामला है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स सैकड़ों मील का सफर करके आता है, पूछता है इमाम साहब ये मसला बताइए, ये मसला क्या है? इमाम साहब कहते मुझे पता नहीं है। कहते इमाम साहब मैं इतनी दूर से आया हूं, इतना सफर करके आया हूं, आप कहते मुझे पता नहीं। तो कहते अब मैं क्या बताऊं आपको, जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? तो ये भी इल्म है, ये भी एक बहुत बड़ा इल्म है कि कोई आलिम, कोई वाकई कुरान और सुन्नत की मार्फत हासिल करने वाला ये कह दे कि मुझे नहीं पता। तो बात यह है कि इल्म हासिल करना यह भी इन आयात से समझ में आता है कि लुकमान अलैहिस्सलाम बेटे को नसीहत करते हैं कि बेटा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर आपने करना है, और उसके साथ जो उलूम हासिल करने हैं वो भी जरूरी है ताकि तुझे पता हो कि नेकी है क्या चीज। अब कोई बंदा कह दे कि ये फलां भी नेकी है, जैसे लोग कहते हैं, और फलां चले जाओ, फलां जगह चले जाओ तो इतना सवाब मिलता है, फलां जगह चले जाओ तो इतना सवाब मिलता है। भाई कहां से सवाब मिलता है? कोई दलील, कोई अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया? तो आगे चल के तो ये इस्लाह के हवाले से था कि माशरे में इस्लाह होनी कैसे है कि जब आपके पास नेकी करने का जो हुक्म अल्लाह ने दिया है उसका आपके पास इल्म होगा, और नहीं अनिल मुनकर यानी बुराइयों से रोकना और हराम कामों से रोकना आपके पास उसका इल्म होगा, तो फिर आप रोक सकेंगे। अब कितने लोग हैं? अब कुछ महीने पहले एक साहब ने फतवा दिया था ये मुर्गी खाना हराम है जी। क्यों हराम है भाई? आप सारी खुसूसियात बयान करें हराम होने की, फिर आप बताएं कि वाकई हराम है। अंडा खा रहे हैं लेकिन मुर्गी हराम है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई इससे आप परहेज करें, जितना आप बच सकते हैं उससे बच जाए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट किसी चीज को हराम करें, ये तब मुमकिन है जब अल्लाह उसके रसूल का हुक्म। फिर अपने बेटे को जो नसीहत फरमाई ये उसके अपने मुताल्लिक भी थी और साथ साथ माशरे की इस्लाह के हवाले से बड़ी अहम थी। अदब अदाब सिखाए बेटे को। क्या? वला तुसाइर खद्दाका लिन्नासी, ऐ बेटे जब भी बात करनी है किसी के साथ तो अपनी गालें फुलाकर, मुंह फुलाकर, और लोगों से इस तरह बात नहीं करनी। वला तुसाइर खद्दाका, सारुन अरबी का ये लफ्ज है, ये उस ऊंट को कहा जाता है जिसको गर्दन में बीमारी लग जाए और वो गर्दन एक तरफ मोड़ लेता है, उसकी गर्दन अकड़ जाती है और वो एक तरफ मोड़ लेता है। इसका यह भी माना निकलता है कि अपनी गालें फुलाकर, मुंह बनाकर, तकब्बुर और गुरूर के साथ लोगों से बात नहीं करनी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। ए मूसा और आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जा रहे हैं तो कैसे बात करनी है? वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, बड़ी नरमी के साथ बड़े आसान अंदाज से बात करनी है। तो यही बात जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम बेटे को नसीहत करते हैं कि अगर माशरे में इस्लाह करनी है, माशरे में आसान अंदाज से अपनी दावत और तबलीग को फैलाना है, तो उसका एक तरीका है कि आपने लोगों के साथ गालें फुलाकर बात नहीं करनी, बड़े आसान अंदाज से बात करनी। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और दूसरा काम ये फरमाया कि आपने जमीन पर अकड़ के नहीं चलना, अकड़ के नहीं चलना। मेरे भाइयों, ये भी आज लोगों के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। जब भी किसी के साथ भी जरा सा मसला हो जाए, सबसे पहले वो उसको अपनी अकड़ दिखाता है, उसको सबसे पहले ये जुमला कहता है तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। इस लफ्ज के अंदर भी उसका तकब्बुर और गुरूर छुपा हुआ है। वो बताना यह चाहता है कि मेरी अथॉरिटी, मेरे पास बहुत बड़ी पावर है। तो फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, आपने जमीन पर अकड़ के नहीं चलना। और सूरत बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। तू जमीन पे अकड़ के मत चला कर, गुरूर और तकब्बुर के साथ मत चला कर। तू जमीन को फाड़ नहीं सकता कि जमीन पे पांव मारे ये जमीन फट जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। और तू चाहे कि मैं पहाड़ों जैसा बुलंद हो जाऊं, ये भी मुमकिन नहीं। इसलिए अपनी औकात में रहे। अल्लाह ने जैसे तुझे इंसान बनाया है वैसे इंसानों की तरह रहे। ये मट्टी से तुझे अल्लाह ने पैदा किया है, इस मट्टी की खासियत नरमी है, तो तू भी नरम बन के रहे, अकड़ना नहीं। और मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमें इस हदीस पे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कहीं हमारे अंदर तो ये आदत नहीं है। ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन किब्रिन। वो बंदा कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता जिसके दिल में एक राई के बराबर भी तकब्बुर होगा। अब बताइए, ये माशरे की इस्लाह के हवाले से बड़ी आम बात है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, और जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे को बयान करते हैं, उसको नसीहत करते हैं कि जमीन पे अकड़ के नहीं चलना। अकड़ के चलने का मतलब एक ये भी है कि अपना तहमत, अपना कपड़ा टखनों से नीचे लटकाना, यह भी तकब्बुर की अलामतों में से एक बहुत बड़ी अलामत है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को इस पर बड़ी सख्त वाइदे भी सुनाई और बड़ी ताकीद भी की। जिसके बारे में, जिसको देखा आपने रास्ते में भी और मजलिस में भी वादो नसीहत यही फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम आया मा अस्फल मिनल काबैनि मिनल इज़ारि फफिन्नार। जो कपड़ा मा अस्फल मिनल काबैनि, जो कपड़ा टखनों से नीचे चला गया, और अबू दाऊद की हदीस के मुताबिक कपड़ा टखनों से नीचे जाना यह तकब्बुर की अलामत है। आपके दिल में हो या ना हो, आप कहें मेरे दिल में तो तकब्बुर नहीं है, नहीं, यह कपड़ा नीचे रखना ही तकब्बुर है। मिनल काबैनि फफिन्नार, वो कपड़ा, वो उतना हिस्सा जहन्नम में जलेगा। आज इस बात को मामूली समझा जाता है। तो जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम खास नसीहत करते हैं कि जमीन पे अकड़ के नहीं चलना। और एक और हदीस है, हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल किब्रियाउ रिदाई, ये तकब्बुर और किब्र जो है ये मेरी चादर है। फमन नाज़ानी, जिस शख्स ने भी मुझसे ये छीनने की कोशिश की, अदखलतुहु नारी, मैं उसको जहन्नम में दाखिल करूंगा।
آج یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی بندہ اکڑ کے چلے اور تکبر اور غرور کے ساتھ چلے، اور اس کی ایک علامت کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا بھی ہے کہ بندہ کپڑا اپنا تہمت پینٹ جو بھی پہنتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین قسم کے بندے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ان اشخاص کو لا یکلمہم اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ تو محترم بھائیو، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خابوا و خسروا، ایسے لوگ تو نامراد ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ مایا ان میں سے ایک وہ ہے المسبل ازارہ، جو اپنا تہمد اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، اور دوسرا بندہ جو قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ آپ جائیں بازار میں، کسی کے بعد بھی چلے جائیں، کپڑے والا ہو، سبزی والا ہو، کوئی بھی چیز بیچتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھا بچتا ہوگا، ورنہ سب سے پہلے قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کی قسم میں نے تو اتنے کا خریدا ہے، یہ اتنے کی خرید بھی نہیں میری، اور بسا اوقات اس سے کم قیمت میں بیچ دیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے یہ نشانے پر آتے ہیں یہ لوگ جو قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں۔ محترم بھائیو، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑی عام بات ہے کہ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہیں میرے دل میں تکبر تو نہیں ہے، غرور تو نہیں ہے۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے وہ تہجد بھی پڑھتا ہو، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، وہ حج بھی کرتا ہو، وہ صوم و صلات کا بھی پابند ہو، کیا ہو یہ ساری خصوصیات اس کے اندر موجود ہو، لیکن اس کے اندر ایک بیماری ہو تو یہ ایک بیماری اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنے مسلم بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ این یحقر اخاہ المسلم، وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اور یہ عادت بھی آج ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے اندر موجود ہے کہ وہ سمجھتے کہ مجھ سے بڑا تو ہے ہی کوئی، مجھ سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں، مجھ جیسا تو ہے ہی کوئی، میری برادری جیسی تو کسی کی برادری کوئی نہیں، میرے کنبے جیسا کسی کا کنبہ نہیں، میرے بچوں جیسے کسی کے بچے نہیں ہیں، اور میرے پاس جتنی دولت ہے کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو جناب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ ایک نصیحت کرتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ آپ نے زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں چلنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب، اس کا نتیجہ بھی بیان کیا، خالی اس کو یہ نہیں بات کہی کہ بس یہ کام نہیں کرنا۔ ہر بچہ آج کل تو یہ سمجھتا ہے اگر یہ کام نہ کروں گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، ساتھ ساتھ نقصان بھی بتا دیا کہ اس کا نقصان یہ ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی لا یحب، محبت کرتا ہی نہیں ہے ایسے شخص سے، من کان مختالا فخورا، جو فخر کرنے والا ہو اور تکبر کرنے والا۔ مختال کہتے ہیں خرچ کرنے سے پہلے تکبر کرتا ہے، ابھی خرچ کیا نہیں ہے، خرچ کرنے سے پہلے اپنے مال پر اتراتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، خرچ کر کے فخورا، اب یہ فخر کرتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا۔ اور پھر جناب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ، اب سوال پیدا ہوتا ہے، ابا جان آپ نے تو کہا ہے کہ آپ نے اس طرح چلنا نہیں ہے، تو پھر چلنا کیسے؟ وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔
نہ تو بھاگم بھاگ کرنی ہے اور نہ اکڑ کے چلنا ہے، درمیانہ راستہ اختیار کر، درمیانی چال چال۔ جب تو نے چلنا ہے تو آپ کے چلنے سے پتہ چلا ہو چلے کہ یہ بندہ بڑا باوقار ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑے آسن انداز سے یہ چل رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی احادیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کیسے چلا کرتے تھے۔ آپ قدم چھوٹے رکھتے، تھوڑا سا تیز چلتے اور اپنی نظریں جھکا کے چلتے۔ یہ ہے وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتی کا، اور اپنی آواز کو پست رکھ، چیخنا چلانا جو آپ کی آواز نہیں ہے اس کے بغیر کوئی اور آواز نکالنا، تو اس بات سے بھی منع کیا کہ چیخنا چلانا نہیں ہے۔ جو بات ہے جو آسن انداز سے کرنے والی ہے وہ آسن انداز میں کرنی ہے۔ اگر کسی کو وہ بات سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے، زور سے بولا جا سکتا ہے، لیکن چیخنا چلانا اس سے منع کر دیا۔ وقصد فی مشی کا وغضض من صوتی کا ان انکر الاصوات لصوت الحبیر۔ جتنی بھی آوازیں اس کائنات میں موجود ہیں سب سے بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز کوئی بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ تو جناب لقمان علیہ السلام یہ وصیتیں کرتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے یہ ساری وصیتیں ہمیں اتنی بڑی نصیحت دیتی ہیں۔ اگر ہم اس رکوع کو زبانی یاد کر لیں، زبانی یاد نہیں ہوتا، اس کو ترجمے کے ساتھ گھر بیٹھ کے دوبارہ اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو آج ہمارے لیے ہر فرد کا صحیح ہونا اور معاشرے کی اصلاح ہونا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم شرک سے بھی بچ جائیں گے والدین کے ساتھ، اور والدین جیسے بھی ہوں، اگر مشرک ہے ان کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیا، اگر مومن والدین ہیں، مسلمان والدین ہیں، ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم ہوگا۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور علم سمجھایا کہ اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ کی قدرت کتنی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے کئی ایک اصول ان کے سامنے رکھے کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ کام آپ نے کرنے ہیں، نماز کا، نہی عن المنکر کا، اور اچھائی کا حکم دینا، یہ ساتھ بتایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ آپ کے اندر ادب و آداب بھی ہونے چاہیے۔ آپ نے بولنا کیسے ہے، آپ نے آگے والے کو مخاطب کیسے کرنا ہے، پھر چلنا کیسے ہیں، یہ سارے اس داعی کے متعلق احکام ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی بنا دے، اور ہم بھی میرے بھائیوں کوشش یہ کریں کم از کم اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید کا درس دیں، توحید سمجھائیں کہ اللہ کی توحید یہ ہے، اور وہ توحید آپ تب سمجھائیں گے جب آپ کو خود اس کا علم ہوگا کہ توحید ہے کیا چیز، اس کی قیمت کیا ہے، یہ کتنی بڑی، یہ کتنا بڑا واجب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگر اس کو نہ اپنایا جائے کتنا بڑا نقصان ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی، کبھی نکل نہیں سکے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، یہ بندہ جو مشرک تھا جہنم میں چلا گا، اس کے نکلنے کا کوئی ایک بھی چانس نہیں۔ ہاں ایک چانس ہو سکتا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ جائے اور سوئی کے سوراخ سے نکل جائے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو معاف کر دو۔ نہ یہ ہوگا، نہ اس بندے کا جہنم سے نکلنا یہ ممکن ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔